السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دوسرا حق، دوسری ذمہ داری بیان کرنے جا رہے ہیں کہ شوہر پر بیوی کا دوسرا حق کیا ہے، دوسری ذمہ داری کیا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے شوہر پر بیوی کا پہلا حق، پہلی ذمہ داری کے تعلق سے سنا تھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ مہر کا ادا کرنا ہے۔ اور آج ہم دوسرا حق سنیں گے، دوسری ذمہ داری سنیں گے، وہ ہے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر اپنا مال خرچ کرنا، بہترین ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، بہترین ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، بہترین ان کو کھلانا پلانا۔ یہ ہر شوہر پر بیوی کی ایک ذمہ داری ہے، بیوی کا ایک حق ہے۔ تو اسی کے تعلق سے قرآن میں آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ 5ویں پارے سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر محافظ ہیں، مرد عورتوں پر محافظ ہیں، عورتوں کے مالک ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس لیے کہ دوسری وجہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک تو فضیلت عطا فرمائی، اور دوسری وجہ مرد اس لیے عورت کے محافظ ہیں، اس لیے مرد عورت کے مالک ہیں کیونکہ بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنے کمائی کو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے جو مردوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے عورتوں پر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد کی کمائی، اس کے مال و دولت، اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آئیے ایک دو اور حدیثیں سنیں کہ بیوی بچوں پر جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، کیا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دینارا انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ پیسہ ہے، ایک وہ دینار ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، ودینارا انفقتہ فی رقبہ، اور ایک وہ دینار، وہ پیسہ ہے جو غلام آزاد کرنے میں لگایا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ودینارا تصدقتہ علی مسکین، فرماتے ہیں کہ ایک وہ دینار، وہ پیسہ ہے جو کسی مسکین پہ صدقہ کیا جاتا ہے، کسی مسکین کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ پھر حضور آخری جملہ ارشاد فرماتے ودینارا انفقتہ علی اہلک، ایک وہ پیسہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضور نے 4 پیسے، 4 دینار کے بارے میں جو خرچ کیے جاتے ہیں ارشاد فرمایا، ایک اللہ کی راہ میں، اور دوسرا ہے غلام آزاد کرنے میں، اور تیسرا ہے مسکین کو صدقہ دینے میں، اور چوتھا ہے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے میں۔ یہ 4 ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ثواب ہے، غلام آزاد کرنا بھی ثواب ہے، کسی کو صدقہ دینا بھی ثواب ہے، اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ لیکن ان چاروں میں سے کون سا زیادہ ثواب کا دینار ہے، کون سا پیسہ ہے جو زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں، اب اسی حدیث کے یہ آخری الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک، ان تمام دیناروں میں، ان تمام پیسوں میں بہترین اجر کا پیسہ وہ ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے، اسی طرح بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے، جس طرح غلام کو آزاد کرنا ثواب ہے، اسی طرح بیوی بچوں کو کھلانا پلانا بھی ثواب ہے، جس طرح ایک مسکین کو صدقہ دینا ثواب ہے، اسی طرح بیوی بچوں پر اپنا مال خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن جہاں بیوی بچوں کو ضرورت پڑے وہاں ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی ہماری ذمہ داری مسکین کو صدقہ دینا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے، کسی کے غلام کو آزاد کرنا نہیں ہے، بلکہ پہلی ذمہ داری جو مرد کی ہے وہ بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہ الترغیب والترہیب کی حدیث ہے کہ امام منذری لکھتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا پہلا مال، پہلا وہ مال
جو میزان عمل پر رکھا جائے گا، جو پلڑے پر رکھا جائے گا، وہ کون سا مال ہے، وہ کون سا اجر ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ حضور فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جو مال نیکی کے طور پر رکھا جائے گا وہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا مال ہوگا، خرچ کیے جانے والا مال ہوگا، جو قیامت کے دن اس کے میزان عمل پر رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ قیامت کے دن اس کا عمل، اس کا نامہ اعمال، اس کا میزان جب رکھا جائے گا تو وہ کون سا ہوگا؟ بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا مال ہوگا۔ یہ تو آپ نے سنا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ اب آئیے یہ بھی حدیث سنتے چلے کہ جو مال رکھنے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود بیوی بچوں کے ان خواہشات کو پوری نہیں کرتا، بیوی بچوں کو خرچ نہیں کرتا، خرچے کے لیے نہیں دیتا، یا ان کے کھانے میں پینے میں تنگی کرتا ہے، کیونکہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیوی بچوں پر تنگ کر دیتے ہیں، نہ کھانے کے لیے ان کو دیتے ہیں، نہ پینے کے لیے، نہ کسی چیز کے لیے ان کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنا مال ان پر خرچ ہی نہیں کرتے، اور ایسے لوگ دنیا کے ڈھیر سارے مال دنیا کے اس میں خرچہ کر دیتے ہیں۔ اب آئیے صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی سنتے چلیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کا یہی گناہ بہت بڑا ہے، یعنی یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ گناہ کیا ہے کہ وہ جس کا ذمہ دار ہے اس ذمہ دار پہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی وہ بیوی کا ذمہ دار ہے، بچوں کا ذمہ دار ہے، ذمہ داری جن کی ہے ان پر خرچ نہیں کرتا، پوری دنیا پہ وہ خرچ بھی کریں لیکن ان پہ خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، اور حضور فرماتے یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو معلوم ہوا پہلی ذمہ داری بیوی بچوں کی ہے۔ تو اس دوسرے حق سے ہمیں سمجھ میں آیا، قرآن کی آیت سے اور حدیثوں سے سمجھ میں آیا کہ جو مرد کا دوسرا حق ہے وہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا، بیوی کے لیے بہترین نان و نفقہ، کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ مرد کی دوسری ذمہ داری ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ پہلا قدم آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بیوی پر خرچ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔